السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى ال ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى ال ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم 19واں باب پڑھیں گے اور اس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے بہت ہی شاندار بات کی ہے جو آج ہمارے لیے بھی بہت بڑی نصیحت ہے۔ باب لے کر آئے ہیں اذا لم یکن الاسلام علی الحقیقت وکان علی الاستسلام او الخوف من القتل۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اسلام سے اس کے حقیقی ان کی شرعی معنی مراد نہ ہو بلکہ ظاہری اطاعت مراد ہو یا قتل کے خوف کی وجہ سے کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہلائے، ٹھیک ہے، تو اس کا بھی اس کے اسلام کو بھی ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ یعنی کہ آپ یوں کہہ لیں کہ کوئی شخص اس نیت سے کلمہ پڑھے کہ مجھے مسلمان معاشرے میں رہنے کا حق حاصل ہو جائے، مسلمانوں سے میرا عزت مال جان محفوظ ہو جائے، اس نیت سے کلمہ پڑھے تو اس کے بھی اسلام کا اعتبار کیا جائے گا۔ لقولہ تعالیٰ دلیل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قول سے قالت الاعراب، کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، حالانکہ وہ ایمان نہیں لے کر آئے۔ اس طرح نہ کہو کہ ہم ایمان لے کر آئے، بلکہ اس طرح کہو کہ ہم اسلام لے کر آئے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ یہاں سے بیان کرنا چاہیے، ایک بندہ ہے نا کہ وہ دل سے بھی اقرار کرتا ہے ایمان کا، اور ایک بندہ ہے کہ صرف اوپر سے اقرار کرتا ہے کہ ہم ایمان لے کر آئے، یعنی کہ اس نے دل سے اقرار نہیں کیا، اوپر سے بس ظاہری طور پر ایمان لے کر آئے، تو اس کے ایمان کا بھی اعتبار کیا جائے گا، اس وجہ سے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے نا، کلمہ پڑھ لیا ہے اور ظاہری طور پر مسلمان تو کہلاتا ہے نا اپنے آپ کو، اس وجہ سے اس کے ظاہری جو اسلام ہے اس کا بھی اعتبار کیا جائے گا اور اس کو مسلمان ہی شمار کیا جائے گا۔ ایک اور آیت سے دلیل دیتے ہیں، اس سے پہلے فرماتے ہیں کہ فَإِذَا كَانَ عَلَى الْحَقِّةِ فَهُوَ عَلَى قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ، کہ بعض اوقات نا اسلام اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور بعض اوقات اسلام جو ہے وہ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوتا، یعنی کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا بعض حدیثوں میں اسلام کا ذکر آئے گا اکیلا، تو اس سے مراد ایمان اور اسلام ہوگا، اور بعض حدیثوں میں ایمان کا ذکر آئے گا اس سے مراد ایمان اور اسلام ہوگا، اور بعض حدیثوں میں دونوں کا ذکر ہوگا اور اس سے مراد دونوں کا الگ الگ ہوگا، اسلام سے مراد عبادات ہوں گی اور ایمان سے مراد عقائد ہوں گے۔ تو یہاں پر امام بخاری بیان کر رہے ہیں کہ بھائی اسلام بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ اپنے شرعی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اسلام کا شرعی معنی ہے کہ اسلام جو پچھلے بھی تمام انبیاء تھے نا ان کا دین بھی اسلام ہی تھا، تو یہ اسلام کے ایک شرعی معنی ہے کہ دین اللہ کے ہاں جو ہے وہ اسلام ہی ہے، سمجھیے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ایک اور آیت لے کر آئے ہیں سورۃ آل عمران کی کہ بھائی جو اسلام کے علاوہ کوئی دین تلاش کرے گا اس کا دین قبول کیا جائے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُم، دین اس کے دین کی کوئی ویلیو قدر نہیں ہے، اس کا دین ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا اگر وہ اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کر آیا ہے تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب کے اندر دلائل دیے ہیں اس چیز کے کہ اگر کوئی شخص اوپر سے صرف مسلمان ہوا ہے لہٰذا اس کے اسلام قبول کیا جائے گا، اعتبار کیا جائے گا، اندر سے وہ جیسا بھی ہے، پیچھے ہم نے حدیث پڑھی تھی نا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، کیا کہ بھائی اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، یعنی کہ اوپر سے نیک اعمال کر رہے ہیں، کلمہ پڑھا ہوا ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اندر سے وہ جیسے بھی ہیں، اندر ہم کسی کا سینہ چیر کر نہیں دے سکتے کہ لہٰذا یہ پکا سچا ٹھٹا مومن ہے یا صرف منافق ہے یا صرف مذاق کر رہا ہے دین کے ساتھ، یہ ہم نہیں دے سکتے، لہٰذا اوپر والے اعمال دیکھ کر ہم کہیں گے کہ یار یہ مومن ہے، ایمان والا ہے، اسلام والا ہے، اچھا گمان رکھیں گے اس کے متعلق، مگر ہم یہ کہہ دیں کہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کر دینا، زکوٰۃ نہیں دینا، یہ جناب کافر ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، تو اس طرح سے بننا چاہیے۔ اسلام نرمی کا دین ہے بھائی، نرمی کرنی چاہیے، صلہ رحمی کرنی چاہیے، محبت اور شفقت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آنا چاہیے، حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے، حتی الامکان کہ بھائی آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ نرمی کریں۔ اور ان دلائل کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آواز کٹ ہو رہی ہے، اچھا انشاءاللہ اب نہیں ہوگی۔
اچھا، ان دلائل کے ساتھ جو دلائل پیش کیے ہیں پیچھے، ان کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ ان فرقوں کا رد کرتے ہیں، مرجیہ کا رد کرتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ بھائی یہ کوئی تعلق ہی نہیں ہے دل کی تصدیق کا. تو اس طرح امام بخاری رحمہ اللہ ان دلائل کے ساتھ جو باب میں وہ لے کر رہے ہیں ان کا رد کرتے ہیں سر عام. اب دیکھیں یہاں پر جو اسلام کا معنی استعمال ہوا ہے نا دونوں آیات میں، دونوں معنی جو اسلام کا استعمال ہوا ہے وہ حقیقی شرعی معنی ہے اسلام کا. ٹھیک ہے، وہ شرعی معنی ہے اسلام کا جو یوز ہوا ہے یہاں پر. تو ان کی بعض اوقات اسلام اپنے شرعی معنوں میں بھی استعمال ہو جاتا ہے. حدیث لے کر آئے ہیں، بہت ہی شاندار اور کمال درجے کی حدیث ہے. اس حدیث سے انسان کو بہت سے سبق ملتے ہیں سیکھنے کے لیے اگر بندہ تدبر سے پڑھے تو. غور سے سنیے گا انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اچھا جی، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطا رہتن و سعد جالسا فترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا ہوا اعجبهم الیہ، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مال تقسیم کر رہے تھے اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے جس مجلس میں اللہ کے نبی مال تقسیم کر رہے ہیں نا صحابہ کو. اور اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو مال نہیں دیا تو سعد کہتے ہیں کہ یہ مجھے بہت ہی عجیب معلوم ہوا. کیوں عجیب معلوم ہوا؟ وہ اس وجہ سے کہ سعد آگے حدیث میں آ رہا ہے کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان کے متعلق جانتا تھا کہ یہ بندہ پکا سچا ٹھٹا مومن ہے، ایمان والا ہے، مگر اللہ کے نبی نے اس کو کوئی جناب مال شل دیے نہیں ہے، اس وجہ سے ان کو عجیب معلوم ہوا. تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، مالک انی فلان، آپ نے فلاں شخص کو مال نہیں دیا، اس کے متعلق آپ کے کیا گمان ہے کہ آپ نے تمام صحابہ کو مال دیا مگر فلاں شخص کو مال نہیں دیا؟ پھر اللہ کے نبی نے اعراض کیا، چپ رہے. پھر ساتھ کہتے ہیں کہ مجھے پھر تعجب ہوا اور کہتے ہیں کہ مالک یا رسول اللہ مالک انی فلان، اے اللہ کے نبی فلاں کے متعلق آپ کا کیا ذہن ہے کہ آپ اس کو مال نہیں دے رہے؟ فواللہ انی لا اراہ مؤمنا، ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ وہ پکا ایمان والا ہے، آپ اس کو مال نہیں دے رہے. او مسلمن، یا مسلم کا لفظ یوز کیا نا. فسقط قلیلا، پھر ساتھ کہتے ہیں میں تھوڑی دیر چپ رہا. ثم غلبنی ما اعلم منہ فعدت لما قالتی فقلت، پھر ساتھ کہتے ہیں کہ وہ چیز مجھ پر غالب آ گئی جس چیز کا میں علم رکھتا تھا اپنے اس مسلمان بھائی کے متعلق. ٹھیک ہے، کہ انہیں یہی علم تھا نا کہ یار یہ اچھا ایمان والا بندہ ہے، مومن ہے، تو اللہ کے نبی اس کو مال ہی نہیں دے رہے. پتہ نہیں اللہ کے نبی اس کو منافق سمجھتے ہیں یا واللہ عالم کیا رول ہے. پھر سعد نے سوال کیا مالک انی فلان، اللہ کے نبی فلاں کے متعلق آپ کا کیا ذہن ہے؟ فواللہ انی لا اراہ مؤمنا فقال او مسلما، کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اللہ کے نبی میں اس شخص کو مومن جانتا ہوں کہ یہ مومن ہے یا مسلم ہے. فسکت قلیلا، پھر کہتے ہیں کہ میں تھوڑی چپ رہا. ثم غلبنی ما اعلم منہ فعدت لمقالتی، پھر کہتے ہیں کہ کچھ دیر گزرے تو پھر مجھ پر وہ چیز غالب آ گئی، یعنی کہ وہ علم کہ جو میں اپنے بھائی کے متعلق رکھتا تھا کہ یہ سچا مومن ہے، ایمان والا ہے. کہتے ہیں پھر میں اللہ کے نبی سے سوال کر پڑا. وعاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال، پھر اللہ کے نبی نے کہا یا سعد، اے سعد، انی لا اعطی رجلا، کہ بے شک میں ایک شخص کو مال دیتا ہوں، وغیرہ، اور اس کے علاوہ، احب الیہ منہ، اور جو دوسرا شخص ہے جس کو میں مال نہیں دے رہا وہ مجھے اس شخص سے زیادہ محبوب ہوتا ہے جس کو میں مال دے رہا ہوں. اللہ کے نبی کے بات پر غور کیجیے گا کہ ایک شخص کو میں مال دیتا ہوں مگر وغیرہ احب الیہ منہ، مگر وہ جو دوسرا بندہ ہے جس کو میں مال نہیں دے رہا وہ اس بندے سے زیادہ محبوب ہوتا ہے مجھے. خشیت ان یکبہ اللہ فی النار، میں جس بندے کو مال دے رہا ہوں نا وہ اس وجہ سے مال دے رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو اس ڈر سے مال دے رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں نہ ڈال دے. یعنی کہ اب یہاں سے بات سمجھنے والی یہ ہے کہ اللہ کے نبی اس شخص کے متعلق جانتے تھے جو زیادہ مومن تھا مگر اللہ کے نبی اس کو مال نہیں دیا کیونکہ وہ پکا ایمان والا تھا. اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ بھائی یہ مجھ پہ پکا ایمان لے کر آیا ہے، یہ اب بھٹکے گا نہیں، اگر اس کو میں مال دوں نہ دوں، آزمائشیں ہیں، صبر کرے گا، مشکلات ہیں، صبر کرے گا، پر یہ اپنی راستے سے ہٹے گا نہیں. اللہ کے نبی کو پکا سچا علم تھا اس کے متعلق. مگر جو دوسرا بندہ جن کو اللہ کے نبی مال دے رہے تھے ان کے متعلق اللہ کے نبی کو یہ تھا کہ یار یہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں یا ان کا ایمان تھوڑا کمزور ہے، لہذا ان پر مشکلات آئیں تو یہ سکیں گے، تو اللہ کے نبی اس وجہ سے ان کو مال دیتے تھے. تو یہاں پر بات بہت بڑی سمجھنے والی ہے کہ
اللہ کے نبی اللہ ہے، اللہ کے نبی اس کو مال دیتے تھے۔ اب جس کو وہ مال دینے ہیں اس وجہ سے دینے ہیں کہ یار یہ تھوڑا کچے ایمان والا ہے، لہذا اس کو میں مال دیتا ہوں تاکہ یہ مرتدی نہ ہو جائے۔ یہ حدیث پرفیکٹ دلیل ہے اس بات کی کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان کم بھی ہوتا ہے، ہر بندے میں ایمان کے ایک لیول نہیں ہوتا، یہ دل پرفیکٹ دلیل ہے۔ اور دیکھیں اگر آپ پر کوئی بھروسہ کر رہا ہو نا تو اس کے بھروسے کی لاج بھی رکھنی چاہیے۔ دیکھیں اللہ کے نبی نے اس شخص پر بھروسہ کیا نا کہ وہ شخص ایمان والا ہے، لہٰذا اللہ کے نبی نے اس کو مال نہیں دیا، اور وہ شخص جس پر اللہ کے نبی کو تھوڑا بھروسہ کم تھا، اللہ کے نبی نے اس کو مال دیا تاکہ یہ مرتد نہ ہو جائے، دین سے پھر نہ جائے مشکلات کی وجہ سے۔ لہٰذا اس سے یہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ اگر مشکلات آئیں تو اس پر صبر وہی کرتا ہے جو ایمان والا ہو پختہ، اور جو ٹیڑھے میڑھے ہو کر دین سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں ہیلے حوالے ڈھونڈ کر، لہٰذا ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ یہ حدیث پرفیکٹ دلیل ہے ان کے متعلق جو کہتے ہیں کہ ایمان ایک ہی جگہ پر رہتا ہے۔ نہیں بھائی، ایمان کم بھی ہوتا ہے، زیادہ بھی ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہاں سے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس شخص کو مال دیا جس کے متعلق اللہ کے نبی کو علم تھا کہ یہ تھوڑے کمزور ایمان والا ہے، اس شخص کو نہیں دیا، مگر اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ غیرہ احب الی منہ، مگر اس کا غیر مجھے زیادہ محبوب ہے اس شخص سے۔ یعنی اللہ کے نبی کو جس کو اللہ کے نبی نے مال نہیں دیا وہ اللہ کے نبی کو زیادہ محبوب تھا، مگر اللہ کے نبی نے پھر بھی اس کو مال نہیں دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی کو پتہ تھا کہ یہ پختہ ایمان والا ہے، یہ ایمان سے بھاگے گا نہیں چاہے جتنی مرضی مشکلات آ جائیں۔ تو اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ 20واں باب لے کے آئے ہیں، افشاء السلام من الاسلام، کہ سلام کی اشاعت بھی اسلام کا حصہ ہے، یعنی کہ سلام کو پھیلانا بھی اسلام کا حصہ ہے۔ سلام کرنا ایک عمل ہے نا، سلام کو پھیلانا ایک عمل ہے نا، ٹھیک ہے، تو یہ عمل بھی اسلام کا حصہ ہے۔ یہاں پر اسلام سے مراد ایمان بھی اور کان بھی ہے، کہ یہاں پر اسلام اکیلا لفظ یوز ہوا ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ یہ حدیث یہ باب باندھ کر یہ بات بیان کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ اعمال جو ہیں یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، اور ان تمام عقائد کا رد ہے یہاں پر جو کہتے ہیں کہ عمل کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ذکر کیا ہے، شاندار قول ہے اس باب میں نا، وہ یہ کہ وہ آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ثلاث من جمعہن فقد جمع الایمان، کہ تین خصلتیں ایسی ہیں، تین چیزیں ایسی ہیں جس شخص میں یہ تین چیزیں جمع ہوگی لہذا اس میں ایمان جمع ہو گیا۔ اب وہ تین چیزیں کون سی ہے؟ الانصاف من نفسک، الانصاف من نفسک، کہ اپنے آپ سے انصاف کرنا۔ اب بندہ اپنے آپ کے ساتھ انصاف کیسے کرتا ہے؟ اپنی جان پر ظلم نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ نے جو حقوق بندے میں کیے ہیں اس کو پورا کرنا، یہ بھی اپنے آپ سے انصاف ہے۔ حقوق العباد پورے کرنا، حقوق اللہ پورے کرنا، یہ اپنے آپ سے انصاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے معاصی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے گناہ والے کام بتائے ہیں ان سے دور ہٹنا، یہ بھی اپنے آپ سے انصاف ہے۔ اپنے والدین کی خدمت کرنا،